السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین مجلس، آج کے اس درس میں جس صحابی رسول کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے، وہ صحابی بڑے مشہور ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے ہیں، آپ کے گھر کی بھی چیزیں دیکھی ہیں اور آپ کی زندگی سے متعلق باہر کی چیزوں کا بھی انہوں نے مشاہدہ کیا۔ جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے نہیں آئے، تب تک انتظار کی گھڑیاں گنی ہیں اور روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہوتے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے کے باہر جا کر کے انتظار کیا کرتے، اور جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو ان کے بقول مدینے والوں نے اس سے زیادہ خوشی کا کوئی دن نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد سے لے کر کے اگلے 10 سالوں تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور نہایت ہی احسن طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے اپنی بھی زندگی گزاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آتے رہے۔ اور وہ صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس بن مالک بن نضر انصاری ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی ہے۔ انہوں نے پورے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، یہاں تک کہ خادم رسول کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ان کی کنیت ابو حمزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے 10 سال پہلے یہ پیدا ہوا، گویا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 43 سال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہجرت سے 10 سال پہلے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ان کی ماں کون ہے؟ بہت مشہور خاتون ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ، بہت مشہور ہے ان کی ماں ام سلیم، اور ان کے جو باپ ہیں وہ مالک بن نضر۔ مالک بن نضر کے ایک بھائی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں، جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ کیا نام ان کا؟ انس بن نضر۔ جنگ احد اگر آپ پڑھیں تو اس میں صحابی انس بن نضر، وہ صحابی تھے، وہ حضرت انس کے کیا ہیں؟ چاچا ہیں، مالک بن نضر کے بھائی ہیں۔ بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑا، تو چاچا کا نام بھی انس اور بھتیجے کا نام بھی انس۔ تو ان کے جو ابا تھے مالک بن نضر۔ اب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے پہلے ہی مسلمان ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے، تو ہجرت سے پہلے مدینے کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں ایک خاتون ہے، اور یہ کون ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ام سلیم جب مسلمان ہو گئی اور ان کے شوہر یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا کو پتا چلا تو بہت بگڑے، وہ لڑائی جھگڑا ہونے لگا میاں بیوی کے اندر کہ تم نے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ تو کہا نیا دین نہیں، سچا دین ہے، وہی میں نے اختیار کر لیا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کر لیا۔ یہ جھگڑا چلتا رہا، اور اس جھگڑے میں اس آگ میں تیل ڈالنے کا کام ہوا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ وہ یہ کہ حضرت انس چھوٹے ہیں تو اس چھوٹے سے بچے کو کیا سکھاتی تھی؟ وہ توحید کہتی تھی، بیٹا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، دہراتے تھے اس کو۔ اور یہ کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، نا اللہ کو پہچانتے ہیں۔ ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتاتی تھی کہ بیٹا ایک رسول ہیں، ان کو رسول ماننا، وہ مکہ میں رہتے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے ہیں،
یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے کو توحید بھی سکھا رہی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی بتا رہی ہیں، اور یہ دونوں کام ہمیں بچوں کے حوالے سے کرنا۔ آپ دنیا سکھائیے، دنیا پڑھائیے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، ان کے بارے میں جانکاری ضرور اپنے بچوں کو دیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے کو سکھا رہی ہیں۔ اچھا، یہ چیز جب دیکھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا نے، مالک بن نضر نے، تو اپنی بیوی کو ڈانٹا کہ تم تو مسلمان ہو ہی گئی ہو، تم نے نیا دین قبول کر لیا، میرے بچے کو بھی بگاڑ رہی ہو۔ تو کہا بچے کو بگاڑ نہیں رہی ہو، بچے کو صحیح کر رہی ہو۔ روزانہ جھگڑا، روزانہ جھگڑا۔ ایک دن یہ بندہ ٹینشن میں آیا اور گھر بار چھوڑ کر کے چلا گیا شام کی طرف، شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ شام کے سفر پر جب روانہ ہوا تو مالک بن نضر کا کوئی دشمن تھا، راستے میں مل گیا اور اس کو کیا کر دیا؟ مار دیا، ختم۔ حضرت انس کے ابا کو اس نے قتل کر دیا۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہو گئے؟ یتیم ہو گئے۔ ماں کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی۔ لیکن ماں نے پوری محنت کس پر صرف کی؟ حضرت انس پر، حضرت انس پر ہجرت سے پہلے سکھا رہی ہیں، بتا رہی ہیں، یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت بیٹھ گئی۔ آپ ہوتا ہے نا، آپ نے جس چیز کو دیکھا نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے تو آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، وہ چیز مجھے مل جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر، مدینے والے کو پتا چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں، روزانہ مدینے سے باہر جا کر کے انتظار کرتے تھے سب۔ اسی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو 10 سال کے ہو چکے ہیں، وہ بھی اپنے ساتھیوں اور ہم عمر بچوں کے ساتھ جا کر کے انتظار کرتے تھے، اب آئیں گے، اب آئیں گے، اب آئیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، پہلے قباء پہنچے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے انس کو لے کر کے آ گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے لوگوں نے آپ کو بہت سے تحفے دیے ہیں، میرے پاس میرا یہی بچہ میری زندگی کا اثاثہ ہے، سرمایہ، میں اسے آپ کی خدمت کے لیے چھوڑنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ آپ کے پاس رہے، آپ کی خدمت کرے، آپ کے دربار میں رہے، آپ اسے سکھائیں، اس کی تربیت کریں اور یہ بھی آپ کا کام کر دیا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور دعا دی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ اس بچے کے مال میں، اس کی اولاد میں برکت دے، اس کے مال کو بڑھا، اس کی اولاد میں اضافہ کر، اور جو کچھ تو اس کو دے اس بچے کو اس میں برکت عطا فرما۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی شکل و صورت بدل گئی۔ مال میں برکت اور اولاد میں برکت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اور ساتھ میں آپ نے دعا کہ وغفر ذنبہ، اے اللہ اس بچے کے گناہوں کو معاف فرما۔ ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس بچے کے گناہوں کو معاف فرما۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی عمر کی دعا دے دی، زیادہ مال کی دعا دے دی، زیادہ اولاد کی دعا دے دی، گناہوں کی بخشش کی دعا دے دی۔ پھر یہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگا۔ ادھر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جب بچے کے حوالے سے فارغ ہو گئی، انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جب تک بچے کے لیے صحیح سے انتظام نہیں ہو جاتا تب تک میں شادی نہیں کروں گی۔ جب بچے کے لیے انتظام ہو گیا تو ادھر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام نکاح آ رہے تھے۔ ایک صاحب نے پیغام بھیجا، کس نے اتنا مشہور واقعہ آپ لوگوں کو نام نہیں یاد، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، ام سلیم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ام سلیم نے کہا، ابو طلحہ آپ جیسا آدمی اس کے آفر کو، پیغام کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کے اندر ایک خرابی ہے۔ کیا خرابی ہے؟ کہ آپ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور میں اللہ کو تنہا اور اکیلا معبود ماننے والے۔ ہمارے درمیان بہت بڑا فرق ہے،
ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا، توحید کی دعوت دی، کہ جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے، ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، کیا یہ معبود ہو سکتے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ام سلیم سے وقت مانگا، کہا کہ مجھے وقت دو۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت دے دیا، گئے، غور و فکر کیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے بھی توحید کی دعوت کو قبول کر لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ پھر ان دونوں کا نکاح ہوا، اور مہر کیا بنا؟ ان کا ایمان لانا، ان کا توحید کو قبول کرنا، یہی مہر بن گیا۔ اس طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا ہو گئے؟ سوتیلے بیٹے ہو گئے، جس کو عربی میں ربیب کہا جاتا ہے۔ ربیب کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے پہلی والی یا دوسری والی بیوی کا وہ بیٹا جو پہلے اولاد سے ہے اور پہلے والے شوہر سے ہے، اس بیٹے کو یا اس بیٹی کو ربیب یا ربیبہ کہا جاتا ہے۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ کچھ واقعات دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہوئے کیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا عمدہ کردار اور کتنی جو ہے بہترین گفتگو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، 10 سال۔ ان 10 سالوں میں کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، 10 سالوں میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں، کبھی آپ نے میرے کسی کام پر مجھ سے یہ سوال نہیں کیا کہ انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کبھی ڈانٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نہیں، بلکہ حضرت انس کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی، آپ نے کبھی اف تک نہیں کہا۔ یہ اف کون سا جملہ ہے؟ جو ماں باپ کے تعلق سے اللہ نے کہا فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی سلوک بچے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ بچے کو اف تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، بلکہ ولا، نہ ہی آپ نے یہ کہا لما صنعتا، اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا، ولا اللہ صنعتا، نہ یہ کہا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، یہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال نہیں کیا، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بڑے مہربان تھے، بڑے شفیق تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، اس کام میں مجھے دیر ہو گئی، میں نے وہ کام تو کیا، لیکن میں جب گھر آیا تو میری ماں نے پوچھا بیٹا اتنی دیر کہاں لگ گئی؟ تو میں نے کہا اللہ کے نبی کا ایک کام کرنے گیا تھا اور وہ راز ہے۔ تو ماں نے کیا تربیت کی؟ بیٹا وہ راز کسی کو بتانا نہیں۔ پوچھا بھی نہیں کہ کیا بات تھی، کیا راز تھا، پوچھ لیتے تو بچہ ہو سکتا بتا دیتا، لیکن ماں تربیت کر رہی، اور یہی تربیت کرنا، ماں تربیت کر رہی ہے کہ بیٹا یہ راز کبھی بھی کسی کو نہیں بتانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، اس کو راز رکھو۔ معمولی لونڈی کی بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنا کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں جو سفر میں بھی حضر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہتے کوئی لونڈی اگر آپ سے بات کر رہی ہے، لونڈی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سماج میں، لیکن وہ بھی آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوری توجہ دے رہے ہیں، محبت سے بات کر رہے ہیں اس سے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایسی مجلس ہوئی کہ ابو بکر ہیں، عمر ہیں رضی اللہ عنہما، اور ساتھ میں کوئی غلام بھی بیٹھے ہوئے، تو کھانے کا دور چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا۔ غالباً جب کھلانے کی باری آئی تو بڑے آدمی کو دیکھ کر کے ابو بکر اور عمر کی طرف سے شروعات کرنے لگے، تقسیم کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ادھر سے نہیں، دائنی طرف سے شروع کرو۔ دائنی طرف ایک غلام بیٹھا ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مکمل کہ بچے کو یا مجلس میں لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تقسیم کرنے والوں کو تقسیم کرنا ہے تو دائیں طرف سے تقسیم کرو، کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، جس کی گواہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، آرام فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غالباً پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات، میرے گھر پر آرام کر رہے ہیں،
اور میری ماں ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والے پسینے کو ایک بوتل میں جمع کر رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی جواب ملا کہ اللہ کے نبی آپ کے پسینے کی خوشبو اس کو جمع کرنا ہے تاکہ ہمارے گھر میں ہماری ذات میں آپ کی ذات کی برکتیں شامل ہو جائے اور ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتوں کا حصول ہو جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کی. 10 سال کا نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں بڑے مضبوط ہو گئے, بڑے مضبوط ہو گئے علم میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ سیکھا, جانا, ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا, گھر تک کی بات. کل میں نے ذکر کیا تھا وہ واقعہ کہ ان کے سامنے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ مار دیتی کٹورے کو, کٹورا ٹوٹ جاتا. لیکن اس بات کا تذکرہ کبھی بھی حضرت انس نے کسی اور مجلس میں اس طریقے سے نہیں کیا کہ حضرت عائشہ تو ایسی ہے, حضرت عائشہ تو ویسی. ہمارے ایک معمولی بات کو لے کر کے کس طریقے سے بات کا بتنگڑ بنایا جاتا ہے ہم جانتے ہیں, لیکن وہ بچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کتنی باتیں انہوں نے دیکھی ہوں گی, لیکن کبھی اس پر غلط تبصرہ یا غلط انداز میں اس کو نہیں لیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور ماں کی تربیت کا نتیجہ کہ ماں نے بچے کو اسی طریقے سے پالا, تربیت کی ہے بچپن سے کہ جیسے بچے کو پالا اور تربیت کیا جاتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے جو دعا دیا تھا کہ اے اللہ ان کے مال میں برکت دے, تو اللہ نے بہت مال دیا حضرت انس کو, بہت مال دیا. اتنا مال دیا کہ حضرت انس کے پاس انگور کا ایک باغ تھا. انگور سال بھر میں کتنی بار پھل دیتا؟ ایک بار. حضرت انس کا باغ 2 بار پھل دیتا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ, ایک سال میں 2 بار پھل دے رہا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد میں برکت کی دعا دی. کتنی اولاد ہوئی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے میں نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد, بیٹے, بیٹیاں, پوتے, پوتیاں, نواسے, نواسیاں, ان سب کی تعداد جو ہوئی وہ 100 سے زیادہ ہو گئی. 100 سے زیادہ. اتنا اللہ تعالیٰ نے برکت دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد. مال بھی آیا, اولاد بھی آیا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اے اللہ اس بچے کے مال میں, اولاد میں برکت دے. حالانکہ ابھی کتنی عمر تھی؟ 10 سال. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال زندہ رہے؟ 103 سال. 103 سال کی عمر ملی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ, یعنی ہجرت کے بعد سے 93 سال تک زندہ رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 83 سال زندہ رہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. 100 سے زائد اولاد کا مطلب صرف ان کے بیٹے بیٹیاں نہیں, بیٹوں کے بیٹے, پھر ان کے پورے اپنی زندگی میں, اپنی حیات میں انہوں نے دیکھ لیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آگے بڑھتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے. جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ عمر کم تھی, 12 سال, تو چھوٹے بچوں کو شامل نہیں کیا جاتا تھا. جنگ احد میں کتنی عمر ہوئی؟ 13 سال, شرکت نہیں کر سکے. جنگ خندق میں کتنی عمر ہوئی؟ 15 سال, شرکت نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا ان تمام جنگوں میں, تمام سفروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے. چاہے وہ حدیبیہ ہو, چاہے وہ جنگ موتا ہو, فتح مکہ ہو, جنگ حنین ہو, جنگ طائف ہو, جنگ تبوک ہو, ان ساری جنگوں میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. یہ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زندگی ہے جن کا تعلق ان کے اپنے گھر سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی زندگی کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے 10 سال. تو بڑا شوق تھا علم حاصل کرنے کا. اسی لیے ایک بڑی تعداد کی روایت کی ہوگی. کتنی حدیثیں مروی ہیں؟ 2286. 2286 2286. انصار صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں کس سے مروی ہیں؟ حضرت انس. میں نے 6-7 لوگوں کا نام لیا تھا. ابو ہریرہ کون ہے؟ یمن کے. ابو ہریرہ کہاں کے؟ یمن کے. حضرت عائشہ مکے کی. حضرت عبداللہ بن عمر مکے کے. عبداللہ بن عباس مکے کے.
अबू सईद खुदरी मक्के के, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस मक्के के, और सातवां नाम जो ज्यादा हदीसें रिवायत करने वालों में जिनका नाम है, सातवां नाम अनस बिन मालिक। ये वाहिद सहाबी हैं जो मदीने के हैं जिनसे ज्यादा हदीसें मरवी हैं। गोया कि आप ये कह सकते हैं कि मदीने के सहाबा में सबसे बड़े मुहद्दिस सहाबी कौन है? अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला। हालांकि और बड़े बड़े उलमा हैं, और बड़े बड़े उलमा हैं, मुआज बिन जबल हैं और जो है ज़ैद बिन साबित हैं, कई एक बड़े बड़े सहाबा और हैं, लेकिन मुहद्दिस के तौर पर सबसे बड़े सहाबी मदीने के सहाबा में हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला। लेकिन उम्र कितनी है? नबी की वफात हो रही है तो कितनी उम्र है? 20 साल। 20 साल का बच्चा मदीने के अंसार सहाबा में हदीस का सबसे बड़ा आलिम, हदीस का 2286 हदीसें मरवी। अच्छा, ये हदीसें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ली हैं और जो बड़े अजिल्ला किबार सहाबा थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, उनसे भी हदीसें रिवायत की। क्यों? बहुत सारी वो चीजें जो मक्का में हजरत अनस नहीं देख सके, वो किससे पूछा? मुहाजिरीन सहाबा से, अबू बकर से, उमर से, उस्मान से, और दीगर जो मुहाजिरीन सहाबा थे उनसे हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हासिल किया। अच्छा, इतनी ज्यादा हदीसें इनसे क्यों मरवी हैं? पहली वजह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक लंबी मुद्दत तक रहना, एक 10 साल तक रहे तो इसलिए ज्यादा हदीसें मरवी हैं। दूसरी वजह कि लंबी उम्र पाई है, लंबी उम्र। आपको पता, बसरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उसके कुछ दिनों या कुछ सालों के बाद अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहां शिफ्ट हो गए? बसरा में। जब इराक का इलाका फतेह हो गया, इराक में कूफा, बसरा बड़े बड़े इलाके थे, बसरा जब फतेह हो गया तो वहां शिफ्ट हो गए हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला, और वहीं पर जिंदगी भर रहे थे। बसरा में सबसे आखिरी सहाबी जिनकी वफात हुई हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला 93 हिजरी में। वैसे सबसे आखिरी सहाबी किस साल वफात पाए? 110। कौन से सहाबी? अबू तुफैल आमिर बिन वासिला। अबू तुफैल आमिर बिन वासिला आखिरी सहाबी हैं जिनकी वफात 110 हिजरी में, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 100 साल के बाद, ये उमूमी तौर से। लेकिन बसरा में जो सहाबा चले गए थे मदीना से, उनमें सबसे आखिरी सहाबी जिनकी वफात हुई वो अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला। अनस बिन मालिक खुद कहते हैं कि इस वक्त जमीन पर मेरे अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने दोनों किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा, यानी बैतुल मक़दिस भी और खाने काबा भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में मदीना आए तो 16-17 महीने तक बैतुल मक़दिस की तरफ आपने रुख करके नमाज पढ़ा था, तो उसमें कौन शामिल थे? अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला। खुद कहते हैं कि जमीन पर मेरे अलावा कोई ऐसा इस वक्त नहीं है जिसने दोनों किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ा हो। इतनी लंबी उम्र मिली, इस वजह से अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला इतनी ज्यादा हदीसें रिवायत कर सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त जब करीब आया तो आप एक बच्चे के दिमाग से, जहन से तसव्वुर कीजिए कि वो बच्चा जिसने अपने पैगंबर का, नबी का, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना आने से पहले रोजाना घंटों मिनटों तक इंतजार किया हो, जिसकी माँ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुफ्तगू करके अपने बच्चे की इंतजार के शौक को बढ़ाया हो, और वो बच्चा कि नबी के मदीना आने के बाद जिस बच्चे ने 10 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वक्त गुजारा हो, और उसी के सामने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई हो, उस बच्चे के जहनो दिमाग से आप तसव्वुर करें कि जैसे एक छोटा बच्चा है, उसका सबसे पसंदीदा खिलौना टूट जाए, उसे कितनी तकलीफ होती है। उससे कहीं ज्यादा हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तकलीफ हुई जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। खुद कहते हैं कि जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए, मदीने वालों ने उससे ज्यादा रोशन, उससे ज्यादा बेहतरीन, उससे ज्यादा अच्छा दिन नहीं देखा, लेकिन जिस दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, मदीने वालों ने उससे बुरा, उससे कबीह और उससे बदतरीन दिन नहीं देखा। ये हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात है, उनकी गुफ्तगू है। और शायद इसी वजह से कि मदीने में रहेंगे, नबी की याद सताएगी, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शिफ्ट हुए और इराक के शहर बसरा की तरफ रवाना हो गए, और वहां एक लंबी मुद्दत तक रहने के बाद हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला इल्म के हुसूल में लगे रहे।
علم کے حصول میں، صحابہ سے مل کر کے علم حاصل کرنا، لوگوں کو پڑھانا، لوگوں کو بتانا۔ وہی ایک راز کی بات جس کا میں نے تذکرہ کیا، ان کے ایک شاگرد ہیں ثابت بنانی، ثابت بن اسلم بنانی، ان کے شاگرد ہیں حضرت انس کے، بڑے خاص شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ثابت، مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ اگر میں دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ راز کسی کو بتاتا تو میں تمہیں بتاتا۔ ثابت کہتے ہیں کہ میرے استاد انس نے مجھ سے یہ بات کہی کہ اگر وہ راز کی بات کسی کو میں بتاتا تو میں ثابت تمہیں بتاتا، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا اس لیے اس کو چھپا کر کے رکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیثیں ہیں آپ ان پر اگر غور کریں، آپ پڑھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی احادیث کو، تو وہ حدیثیں ہیں جن میں خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق کا تذکرہ ہے۔ وہ باتیں ہیں کہ جن کا تعلق خدمت سے ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوئے، آپ نے ایسے وضو کیا، آپ ایسے لیٹے، آپ نے نماز اس طریقے سے پڑھائی، آپ فلاں سے اس طریقے سے ملے، کوئی آیا تو آپ کے ملنے کا انداز کیا تھا، گفتگو کا انداز کیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کی حدیثیں روایت کی ہیں، بطور خاص وہ حدیثیں جو انہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی یا دیکھی ہیں۔ اور دیگر صحابہ سے جو سنا اور دیکھا ہے تو مکہ کے واقعات ہیں یا سفر کے واقعات ہیں یا اور دیگر واقعات ہیں جن کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ میں نے کہا کہ 103 سال کی عمر میں بصرہ میں ایک لمبی مدت گزارنے کے بعد وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تدفین ہوئی، وہیں تکفین ہوئی اسی کے علاقے میں، اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا۔ اور جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو کہا کہ یہی مجھے غسل دیں گے، وصیت کی۔ کون ہے محمد بن سیرین؟ ایک بڑے تابعی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کے خاص شاگرد ہیں، اور ان کو خواب کی تعبیر کا بہت بڑا علم تھا۔ تو کہا کہ یہ مجھے غسل دیں گے اور یہی مجھے نماز جنازہ پڑھائیں گے، لیکن اس وقت ان کو کسی مسئلے کی وجہ سے قید میں رکھا گیا تھا تو وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ اس وقت کا جو امیر تھا اور اس امیر کو بلایا گیا اور پھر اسی نے نماز جنازہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھائی۔ اس طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ اپنی پوری زندگی یا تو نبی کی خدمت میں گزار دیا یا تو نبی کی حدیث کی خدمت میں گزار دیا، یا تو نبی کی خدمت کی یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی احادیث کی خدمت کی، کہ شاگردوں کی ایک لمبی ٹیم تیار کر دی۔ 2286 حدیثیں کم نہیں ہوتی۔ اچھا، ان 2286 حدیثوں کو اگر روایت کرنے والے 1000 لوگ تو کتنی حدیثیں ہو جائیں گی؟ یعنی الگ الگ سند، مطلب حدیثیں آپ جیسے سنتے ہیں نا، امام بخاری نے 16 سال کی عمر میں 1 لاکھ حدیثیں یاد کر لی، تو کیا 1 لاکھ حدیث ہے؟ نہیں ہے۔ 1 لاکھ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک ہی حدیث اگر الگ الگ سند الگ الگ چین سے آئے اور یہ چین 100 پہنچ جائے تو کتنی حدیث مانی جاتی ہے؟ وہ 100۔ ایک حدیث کتنی مانی جاتی ہے؟ 100 مانی جاتی ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹوٹل حدیثیں جو نبی کی بات مروی ہے کتنی؟ 2286، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن یہی حدیثیں اگر 1000 لوگ، ان کے شاگرد اگر مان لو 1000، ان 1000 شاگردوں نے، محدثین نے ان سے جو حدیث سنا وہ بیان کیا ہے تو کتنی سندیں ہو جائیں گی؟ کتنی؟ تقریباً 22,000، تقریباً 22,000 سند۔ پھر ان 22,000 لوگوں سے سنا کتنے لوگوں نے؟ پھر ان سے کتنے لوگوں نے؟ یہ ہے خدمت حدیث کی جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا، اور اپنی ماں کی اچھی، بہترین اور عمدہ تربیت کا فائدہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زندگی میں بھی ہوا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل فائدہ اٹھایا۔ پیغام کیا ہے ہمارے لیے؟ نمبر 1، بڑوں کی خدمت کرو، بڑوں کی خدمت کرو۔ ایک تو ماں وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے؟ نانی۔ وہ نظر مانتی ہیں میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے کیا کر دوں گی؟ چھوڑ دوں۔
لیکن وہ بچہ کے بجائے بچی پیدا ہو گئی تو ان کی سوچ بدل گئی، پھر بھی وہ اپنے ارادے میں اپنی نیت میں پختہ تھی۔ ایک یہ ماں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی ہیں اور یہ سوچ رہی ہے کہ میرا بچہ 10 سال کا ہے، اس بچے کی تربیت عمدہ ہو، پہلے سے سکھا رہی ہیں اللہ کے بارے میں، پہلے سے سکھا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور جب نبی مدینہ آتے ہیں تو فوراً خدمت میں دے دیتی۔ بڑوں کی خدمت کیجیے بطور خاص۔ میں بڑوں کا نہیں کہہ رہا کہ شہر میں جا کر کے کسی بڑے کو ڈھونڈو آپ خدمت کرو، بڑوں سے مراد آپ اپنے گھر میں تلاش کرو، ماں ہے، باپ ہے، دادا ہے۔ خدمت کرنا ہم بھول گئے، خدمت کرنا بھول گئے۔ ہماری اپنی دنیا ہے، ہمارا اپنا لیول ہے، ہماری اپنی سوچ ہے، عزتوں کی بات آ جاتی ہے، یہ کام میرے لائق نہیں، میرے لائق نہیں ہے۔ یاد رکھیں بڑوں کی عزت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا۔ ہم میں سے وہ نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے۔ بڑوں کی عزت کرنا ہے، بڑا کچھ بول بھی دے تو محبت سے جواب دینا، پیار سے، ادب سے جواب دینا، اور بڑے کو بھی چاہیے کہ بچے پر شفقت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ننھے سے بچے 10 سال کے، کبھی وضو کا لوٹا چھوٹ گیا، کبھی سو گئے، کبھی کچھ اور ہو گیا، لیکن نبی نے کبھی نہیں ڈانٹا، انس دیر کیوں کر دی، یہ کیسے کر دیا، وہ کیسے کر دیا۔ دونوں طرف سے بیلنس برابر ہونا چاہیے کہ ہم خدمت کریں، ہم سے غلطی ہو جائے تو بڑے کو چاہیے کہ شفقت سے کام لے، اور چھوٹے کو بھی چاہیے کہ بڑوں کا احترام کرے، کسی بھی صورت میں بڑوں کی توہین اور تحقیر نہ کرے۔ یہ دوسری بات کہ ہمیں لوگوں کی دعائیں لینا چاہیے، لیکن لوگوں کی دعائیں لینے کے لیے یہ نہیں کہنا کہ بھائی دعا میں یاد رکھو، کام ایسا کرو کہ لوگ دعا دیں، کام ایسا کرو کہ لوگ دعا دیں۔ یا آپ کسی سے ڈائریکٹ دعا کا مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ٹرینڈ بنا رکھا ہے ہم نے، کئی بار میں اس پر بولتا ہوں، ہم لوگوں نے ٹرینڈ بنا رکھا ہے دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا۔ کیا بات ہوئی بھائی؟ دعا کون کرتا ہے؟ پوچھو، جس کو بولا تھا پوچھو نام لے کے دعا کیا میرے لیے؟ یاد بھی نہیں ہوگا اس کو، یاد بھی نہیں ہوگا اس کو کہ کس نے کہا۔ کہیں بھی بولو، لوگ لکھ کر کے، یہاں وہاں، سامنے سے بول کر کے۔ اچھا دعا کو بھی مذاق بنا دیا ہم نے، پتہ نہیں وہ اپنے لیے دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کو بول رہے دعا میں یاد رکھنا۔ بھائی اچھے لوگوں، نیک لوگوں سے، اور پرہیزگار لوگوں سے، یا جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ نمازی ہیں، یہ دعائیں کرتے ہیں، آپ ان سے بولو دعا کرنے کی۔ زندہ نیک لوگوں کی دعا لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن ہمیں کام ایسا کرنا چاہیے۔ اچھا کچھ لوگ ہیں صدقہ کر کے کہتے ہیں کہ دعا کرنا میرے لیے، صدقے کا فائدہ نہیں ملے گا، پھر یہ ڈیل ہو گئی کہ میں تمہیں صدقہ دے رہا ہوں، تمہاری مدد کر رہا ہوں، تم میرے لیے دعا کرو، تو ڈیل ہو گئی، کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر مطالبہ نہیں کرنا ہے، بدلے میں مطالبہ نہیں کرنا۔ ہاں ویسے کسی اچھے انسان سے، نیک انسان سے آپ دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ نیک سمجھتے ہو، جس کو آپ نیک سمجھتے ہو، اور اگر آپ نہیں کہہ رہے نا تو آپ سے جو کہہ رہا ہے اس کے لیے تو دعا کر دو، اس کے لیے دعا کر دو۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمیں دعائیں لینا چاہیے بڑوں کی، اور بطور خاص نیک لوگوں کی، جیسے کہ انس کی ماں نے اپنے بچے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیا ہے۔ آخری بات، علماء کی خدمت کرو، میں نہیں کروں، میری کرو۔ بڑے علماء، بزرگ علماء، جن کا کام ہے، جن کا نام ہے، جنہوں نے دنیا میں چھاپ چھوڑی ہے، کام آؤ ان کے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ صحابہ کا مقام، لیکن صحابہ میں ہی صحابہ ایک دوسرے کا کیسے احترام کرتے تھے آپ دیکھیں۔ بڑے بڑے اہل بیت کی اپنی عزت، اپنا احترام، علماء کا اپنا احترام، علماء کا اپنا احترام۔ حضرت غالباً معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، سواری پر سوار ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سواری کی نکیل پکڑ کر کے چل رہے ہیں۔ تو معاذ بن جبل نے کہا، عبداللہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، آپ اہل بیت میں سے، یہ کام مت کیجیے۔ عبداللہ بن عباس بہت چھوٹی عمر کے ہیں، کہنے لگے نہیں، ہمیں ایسے ہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کی عزت کریں، ہمیں حکم دیا گیا ہے اس بات، ہمارے یہاں احترام نہیں۔ اچھا علماء میں سے کوئی عالم ذرا سا کسی سے بے تکلف ہو جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ انگلی پکڑاؤ تو یہاں پکڑتے ہیں، احترام نہیں ہے بھائی۔ بڑوں کا بھی احترام ہے، اور بطور خاص علماء کا اپنا احترام۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سارے واقعات آپ اگر حدیث کی کتابوں میں پڑھیں تو خلاصہ یہی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمارے لیے بہت پیغام ہے. 3 باتیں میں نے رکھی ہیں. بڑوں کی خدمت کیجیے, دعائیں لیجیے, اور بطور خاص علماء کی خدمت میں اپنا بھی حصہ شامل کیجیے. دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سبھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت پڑھنے اور ان کے منہج کو اپنانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سنتوں کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر. خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.